قرآن 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 آسان درس قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آسان درس قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں سے درس کا آغاز کریں گے وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب آپ کی بعثت اور آپ کی قوم میں جو کچھ ایسے واقعات ہوئے، آپ کو اللہ پاک نے مبعوث فرمایا اور پھر فرعون کے پاس جا کر تبلیغ کرنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ تو وہ جو واقعات پیش آئے تو ان کا ذکر یہاں پر موجود ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سورہ اعراف میں اس سے پہلے جو آیات مبارکہ ہیں تو ان میں باقاعدہ قوم سمود، قوم صالح اور قوم ہود اور اسی طریقے سے قوم شعیب، ان کا تذکرہ ہوا، قوم نوح کا تذکرہ ہوا اور ان کی ہلاکتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا۔ اب ان کے بعد جو آئے تو پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا اللہ نے تذکرہ فرمایا اور ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ فظلموا بها فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے ان نشانیوں پر زیادتی کی، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا، تو دیکھو فسادیوں کا کیسا انجام ہوا۔ اب یہاں پر اس سورہ مبارکہ کے اندر یہ چھٹا واقعہ اور چھٹے نبی کا گویا کہ تذکرہ ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، پھر حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط اور حضرت شعیب، یہ 5 انبیاء کرام علیہم السلام، ان کا تذکرہ ہوا اور ان کے بعد اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے معجزات اور نشانیاں عطا فرمائی تھیں تو وہ ان کے مقابلے میں زائد تھی، اور آپ کی قوم کی زیادتیاں بھی دوسری قوموں کے مطابق زیادہ تھی، تو اس لیے بعد میں ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور پھر ان واقعات کو ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے چونکہ ایسی نشانیاں دی، آپ کو وہ عصا مبارک عطا فرمایا کہ جس کو پتھر پر بھی مارتے ہیں تو اس میں پانی کے چشمے نکل آتے ہیں، اور جس کے ذریعے آپ بڑے بڑے درختوں کی ٹہنیوں کو نیچے کر لیتے تھے۔ اللہ پاک نے آپ کو مبارک ہاتھ کی روشنی عطا فرمائی کہ آپ اپنے ہاتھ مبارک کو بغل سے نیچے کھینچتے تھے تو وہ بھی نور میں تبدیل، گویا کہ روشنی ہی روشنی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں بڑی واضح تھیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائی، اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم اور اس کے لشکر کو چاہیے تھا کہ وہ ان پر ایمان لے آتے، مگر وہ ایمان نہ لائے اور الٹا فساد کرنے لگے۔ تو ان فسادیوں کا جو انجام ہوا اس کو اللہ پاک نے یہاں بیان فرمایا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے 700 سال گزر گئے، تو یہ ان کے اندر کافی ایک وہ فرق، یعنی زمانے کے اعتبار سے کتنا فرق ہے۔ اور آپ کی خود جو عمر مبارکہ تھی وہ 120 سال آپ کی عمر ہوئی۔ اب فرعون کے بارے میں جو ہے تو فرعون اصل میں تو ایک شخص کا نام تھا، لیکن پھر بعد میں مصر کے ہر بادشاہ کا نام فرعون، لقب ایک طرح کا، نام کوئی بھی ہوتا لیکن وہ فرعون کے نام سے کہا، یعنی بادشاہ تو اس کو فرعون کہا جاتا۔ تو یہاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جو فرعون تھا تو اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان، یہ وہ شخص تھا جو بادشاہی کا دعویٰ کرنے والا بادشاہ تھا اور اس کو فرعون کہا گیا۔ تو اب مصر کے اندر پھر ہر بادشاہ کو فرعون کہا گیا، تو اس اعتبار سے یہاں پہ جتنی آیات میں کہ آپ فرعون کی طرف گئے
تو اس سے مراد یہی ولید بن مصعب مراد ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَقَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں۔ چونکہ فرعون خود ایک خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو آپ نے اس کے سامنے کہ جو اللہ رب العالمین تمام جہانوں کا جو پالنے والا ہے وہ رب ہے، اور اس رب نے مجھے رسول بنایا، اس رب نے مجھے رسول بنایا۔ جب یہ بات ہوئی تو فرعون کہنے لگا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں معاذ اللہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کیا کہا، جسے اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ میری شان کے لائق یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں سچ کے سوا کچھ نہ کہوں، بے شک میں تم سب کے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں، تو بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ چھوڑ دیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو اتنی نشانیاں لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، اور بنی اسرائیل کو یہ تبلیغ بھی آپ نے فرما دی، اور ساتھ بنی اسرائیل کو اس غلامی سے آزاد کروانے کے لیے آپ نے یہ بھی فرما دیا۔ اب بنی اسرائیل یعنی اولاد یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور آپ کی اولادیں جو تھیں تو یہ مصر میں شفٹ ہو گئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ تو یوسف علیہ السلام کے بعد جب یہاں فرعون کی حکومت آئی تو اس وقت کے جو فرعون بادشاہ تھے انہوں نے اس بنی اسرائیل کو وہ اپنا غلام بنا لیا۔ اب ان پر وہ زیادتیاں کرنا، ان سے کام لینا، مشقتیں لینا، ان کو غلام بنا لیا، اور ان کا اپنا جو آبائی شہر علاقہ وطن وہ فلسطین ہے۔ تو آپ نے ان سے کہا کہ یہ اپنے علاقے میں آبائی علاقے میں فلسطین میں جانا چاہتے ہیں تو یہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیجو، اپنی غلامی سے انہیں نجات دو، چھٹکارا دو، اور میرے ساتھ ان کو بھیجو۔ میں اللہ رب العالمین کا رسول ہوں اور جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں۔ اب اس کے بعد جو آگے فرعون نے کہا قال ان كنت جئت بآية فأت بها ان كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين۔ کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو وہ فوراً ایک ظاہر اژدہا بن گیا، یہاں تک کہ اس کے جبڑوں کے درمیان یعنی کتنا فاصلہ تھا کہ وہ کوئی انسان نگل جائے۔ اور اس نے جب منہ کھولا اور اس کی طرف فرعون کی طرف کہا تو یہ اپنا تخت چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، اتنا بڑا وہ جبڑے والا اژدہا یعنی وہ سانپ بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، اور اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے سامنے جگمگانے لگا۔ یہاں پر دوسری نشانی کہ فرعون سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا ہے، تو کہا ہاتھ ہے۔ تو آپ نے گریبان میں ہاتھ ڈال کے پھر جب اس کو نکالا تو وہ تو جگمگانے لگ گیا یعنی روشن ہو گیا۔ تو یہ دوسری علامت اور نشانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے ظاہر کی۔ اب فرعونیوں نے جب دیکھا تو فرعون اور اس کے لشکر والے قوم والے کیا کہنے لگے، قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر علیم۔ قوم فرعون کے سردار بولے، قوم فرعون کے سردار بولے یہ تو ایک علم والا جادوگر ہے، یعنی جادوگر ہے اور ہے بھی جادوگر نارمل نہیں، علم والا ہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی صداقت کے لیے یہ دونوں چیزوں کو ظاہر کیا، ڈنڈا عصا پھینکا تو اژدہا بن گیا، ہاتھ نکالا تو وہ روشن ہو گیا، اور آفتاب یعنی سورج سے زیادہ گویا کہ چمک دھمک رہا ہے، تو فرعونیوں نے یعنی جو سردار تھے وہ بولے کہ یہ کوئی عام جادوگر نہیں، بڑا ماہر قسم کا جادوگر، اور ہمارے اوپر نظر بندی کی کہ ہمیں دکھنے میں یہ لگے کہ ہاتھ گندمی تھا وہ روشن ہو گیا، اور ڈنڈا تھا وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، تو یہ جادو ہے، واضح یہ کیا ہے، یہ جادو ہے۔ اور آپس میں کہنے لگے یہ نشانیاں اس لیے یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ تمہیں تمہارے اس علاقے سے وہ نکال دیں۔ آگے کہا یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون قالوا ارجہ واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین یأتوک بکل ساحر علیم۔ تو کیا کہا یہ تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے تو تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ انہوں نے کہا انہیں اور ان کے بھائی کو کچھ مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیج دو
وہ تمہارے پاس ہر علم والے جادوگر کو لے آئیں گے. یعنی یہ کہا کہ اگر ایسا ہی ہے نا تو ان کو کچھ مہلت دو، اور جو جادوگر ہمارے علاقوں میں ادھر ادھر دوسرے ہیں ان کو بلا لاؤ. تو ان کے ساتھ وہ مقابلہ کرواتے ہیں. وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. پھر جادوگر فرعون کے پاس آ گئے تو کہنے لگے اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمارے لیے یقینی طور پر کوئی انعام ہوگا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور بے شک تم تو میرے قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے، انعام بھی ہوگا اور تم میرے مقرب بن جاؤ گے، قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. اب ان کو کہا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ جاؤ. قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین قال القوا فلما القوا سحروا اعین الناس واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم. تو اب جادوگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے اے موسیٰ یا تو آپ اپنا عصا ڈالیں یا ہم کچھ ڈالتے ہیں. فرمایا تم ہی کچھ ڈالو، یعنی ان سے کہا کہ تم کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہہ دیا. جب انہوں نے ڈالیں تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑا جادو لے کر آئے، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے. یعنی انہوں نے یہ کیا کہ کیونکہ ان کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. میں واقعی عرض کرتا ہوں، آگے جو بیان ہے پہلے آیات مبارکہ اور اس کا ترجمہ. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ. اور ہم نے موسیٰ کو وحی فرمائی کہ تم اپنا عصا ڈال دو، تو اچانک وہ عصا ان کی بناوٹی چیزوں کو نگلنے لگا. ان کی بناوٹی چیزوں کو جو بنایا انہوں نے ان کو نگلنے لگا. فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا. فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ. تو وہ وہیں مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹے. وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ. اور جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ. وہ کہنے لگے ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب ناظرین کرام یہ پورا ایک واقعہ بیان ہوا. یعنی جب آپ نے شروع میں یہ نشانیاں ظاہر کیں کہ عصا اژدہا بن گیا، فرعون ڈرا، تو لوگوں نے کہا، سرداروں نے کہا کہ ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون ان کے بھائی کو علیہم السلام دونوں کو مہلت دیں، مختلف شہروں سے جادوگر جمع کریں. اب ان کی تعداد بھی ہزاروں میں بن گئی جن کو جمع کیا گیا. اب یہ جادوگر آ گئے اور آ کر پہلے تو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیل کرنے لگے کہ ہمیں پھر انعام ملے گا نا، اتنا بڑا ہم نے یہ کام کرنا ہے. انہوں نے کہا بالکل انعام ملے گا، میرے مقرب ہو جاؤ گے، میرے قریب ہی رہو گے. اب ہزاروں کی تعداد میں جادوگر تھے، ان کے پاس رسیاں تھیں. تو ابتداءً انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پہلے آپ کچھ کریں گے یا ہم کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ ہی کرو کچھ جو کرنا ہے. تو وہ رسیاں تھیں، انہوں ٹکڑے ٹکڑے کر کے 1 میل کا وہ مسافت بن گئی کہ جس میں گویا کہ یہ پھیلا دیا گیا رسیاں. اب یہ ایک نظر بندی ایسی کی کہ وہ رسیاں تھیں اور اس پر انہوں نے جادو میں ایسا کیا کہ لوگوں کی نظروں میں یہ ایسا لگے کہ وہ چھوٹے چھوٹے وہ ایک سانپ بن گئے. وہ سانپ بن گئے تو لوگ جس سے ڈر گئے، اتنے سانپ تھی تو رسیاں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا مبارک ڈالا. اب یہ بھی بتایا کہ جو رسیاں تھیں کہ جس سے اتنے سانپ بنے اور لوگ خوف زدہ ہو گئے، وہ اتنی زیادہ تھیں رسیاں کہ جو کئی 100 اونٹوں پر یعنی وہ وزن رکھا جائے. تو آپ اندازہ کریں انہیں جب زمین میں پھیلا دیا ہو تو کتنے سانپ اور کتنے وہ حد نگاہ تک سانپ ہی سانپ ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ اس کو زمین پر پھینکے. تو اس نے وہ نگلنے شروع کر دیے، وہ ایک ایک کر کے ان کو وہ نگل گیا. وہ سانپ نے ان جتنے بھی وہ تھے ان کے سانپ بنائے ہوئے، ان کے اژدہا بنائے ہوئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا نے جو اژدہا بن گیا سب کو نگل گیا. اب جادوگر تو جانتے تھے کہ یہ جادو سے صرف نظر بندی ہو سکتی ہے، یہاں پر تو بالکل ایک جنسی تبدیل کر دی، حالت ہی تبدیل کر دی. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی طرف سے کوئی رب کے قدرت کے کرشمے یعنی نبی کا معجزہ ہے.
تو وہ جادوگر بھی تسلیم کر گئے کہ یہ جادو کی قسم میں سے نہیں ہے، نظر بند ہو یا ایسا کچھ ہے، یہ اس میں نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا کوئی کرشمہ ظاہر ہوا۔ تو اس پر ان جادوگروں نے کیا کیا، وہ گر گئے سجدے میں، جس سے اللہ عطا فرمائے، ہدایت دے، وہ گر گئے سجدے میں۔ اور انہوں نے کہا، پہلے تو کہہ رہے تھے فرعون سے کوئی نام لیں گے، لیکن اب وہ گرے سجدے میں، آمنا برب العالمین، رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے اس پر ہم ایمان لائے۔ یہاں پہ علماء نے ایک پیارا سا نکتہ بھی بیان کیا کہ یہ جو جادوگر تھے ان کو توفیق ایمان مل گئی، اور بقیہ فرعونی جو تھے وہ ایمان نہیں لائے۔ تو کہا جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک ادب والا معاملہ کیا کہ آپ پہلے پھینکیں گے یا ہم پہلے پھینکیں۔ تو یہ ان کی ادا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے ادب سے بات کرنا اور موسیٰ علیہ السلام کو پہل کرنے کا کہنا، تو اس کی وجہ سے اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔ آگے فرمایا، قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم ان هذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلها فسوف تعلمون۔ اب فرعون کو غصہ آ گیا، فرعون ان سے یہ کہنے لگا، فرعون نے کہا کہ تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے جو تم نے اس شہر میں کیا ہے، تاکہ تم شہر کے لوگوں کو اس سے نکال دو، تو اب تم جان جاؤ گے، اب تم جان جاؤ گے، یعنی میں تمہارا اب انتقام کیا کروں گا، اب تم جان جاؤ گے۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ۔ تو فرعون نے کہا، میں ضرور تمہیں ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں تمہارے کاٹ دوں گا، اور پھر تم سب کو میں کیا کروں گا، پھانسی دے دوں گا۔ تو وہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے وہ کہنے لگے، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹتے ہیں، اور تجھے ہماری طرف سے یہی بات بری لگی ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے جب وہ ہمارے پاس آئیں، یعنی ہم نے تو ایمان لے، تمہارے شہر میں ہم نے کوئی فساد یا کچھ اور نہیں کیا، نشانیاں دیکھی ہم ایمان لے آئے۔ اور آگے پھر انہوں نے کہا کہ تم نے یعنی جو انتقام لینا سو لو، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈھیل دے، ہمیں صبر دے، اور ہمیں حالت اسلام میں موت عطا فرما۔ اب یہ جو آیات مبارکہ، یعنی فرعون نے کہا کہ تم نے کوئی میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، کوئی ایسی پہلے سے پلاننگ بنائی ہوئی تھی کہ ہم ہار جائیں گے، میں نے تو تمہیں مقابلے کے لیے لایا، تم ہار گئے اور تم نے میرے ساتھ یہ دھوکہ کیا، اور پھر تم ایمان بھی لے آئے۔ یعنی اس سے فرعون کے ذہن میں بدگمانی وہ پڑ گئی کہ یہ چونکہ ایک تو ہارنا ہے، اور ہارنے کے بجائے یہ ایمان لے تاکہ یہ سارے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام لے جائیں، تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا۔ اور یہی یاد رکھیں کہ فرعون ہی وہ پہلا شخص کہ جس نے ہاتھ اور پاؤں اس طرح کاٹے اور سولی پہ چڑھایا اور پھانسی دی، اس نے پھر طرح طرح کے یہ ظلم کیے، اور وہ ایمان والے جو جادوگر تھے اور ایمان لے آئے، انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو جائے، اب اے اللہ ہمیں صبر عطا فرما، صبر عطا فرما، اور ہمیں حالت ایمان میں، اسلام کی حالت میں ہی ہمیں موت دینا۔ یاد رکھے ناظرین کرام، جب آدمی حق قبول کرتا ہے تو پھر کئی طرح کے باطل، پھر ان سے وہ خوف زدہ نہیں ہوتا، پھر اس کو پتہ ہے مرنا تو ہے، اور اگر اس وجہ سے مجھے مار دیا جائے تو اللہ کی خوشنودی مل جائے گی، رب کی لقاء اور وہ ملاقات مل جائے گی، تو پھر وہ ان چیزوں سے نہیں گھبراتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو ایمان لائے وہ جادوگر، انہوں نے کوئی اور طرح طرح کی کوئی عبادتیں، ریاضتیں، ابھی تو ان کے پاس اس طرح کا موقع ہی ایک طرح کا نہیں آیا، لیکن استقامت ایسی چیز تھی کہ وہ ایمان لے آئے اور پھر اس پر ٹھہرے رہے، مستقیم رہے، اور حالت ایمان میں انہوں نے اپنی یہ قربانیاں دی ہیں، اور اپنی جانوں کو انہوں نے قربان کر دیا، مگر اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہماری تعلیم کے لیے یہ دعائیں مانگتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔
اور یہ بھی روایات میں بیان کیا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جو دین کے پہلے پیر میں تو جادوگر تھے، کفر کی حالت میں تھے، اور آخری جو پیر آتا ہے تو پھر یہ مرتبہ شہادت پر بھی پہنچ گئے، ایمان کی حالت کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی صحبت بھی پائی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد فرعون کے سرداروں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ۔ اور قوم فرعون کے سردار بولے، کیا تو موسیٰ اور اس کی قوم کو اس لیے چھوڑ دے گا تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، اور وہ موسیٰ تجھے اور تیرے مقرر کیے گئے معبودوں کو چھوڑے رکھے؟ فرعون نے کہا، اب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیاں زندہ رکھیں گے، اور بے شک ہم ان پر غالب ہیں۔ یعنی اس واقعے کے بعد چونکہ جادوگر ہزاروں کی تعداد میں، اور ان کی تعداد 70,000 بتائی گئی، اور اس کے علاوہ بھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو 6 لاکھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے، تو یہ ایک تعداد تھی، اچھی خاصی تعداد۔ تو وہ سردار بولے، فرعون کو کہنے لگے، اگر تم ایسے ہی چھوڑو گے تو پھر تمہارے بنائے ہوئے جو بت بھی تھے، کیونکہ فرعون نے کیا کیا، کئی بت بنا دیے، اور پھر کہنے لگا کہ میں تمہارا بھی خدا ہوں، ان بتوں کا بھی خدا ہوں، انا ربکم الاعلی، یہ فرعون نے ان سے کہا۔ تو قوم نے کہا، سرداروں نے کہا کہ اگر ان کے ساتھ جنگ نہیں کرو گے، ان کے ساتھ لڑو گے نہیں، ان کو شہید نہیں کرو گے، تو پھر یہ تمہیں چھوڑیں گے تھوڑی، تمہاری قوم کو تھوڑی چھوڑیں گے، یہ پھر فساد زمین میں ہو جائے گا۔ یعنی قتل پہ ابھارا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کی لوگوں کے ساتھ جنگ کرو۔ لیکن فرعون کے دل میں ایک روب دبدبا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا، کیونکہ وہ واضح حقانیت کو دیکھ چکا تھا، نشانیاں دیکھ چکا تھا، اس لیے اس نے کہا کہ نہیں، میں اب یہ کام نہیں کروں، میں گویا کہ، لیکن ایک دوسرا عذر بیان کیا، کہا کہ ہم یہ کریں گے کہ بنی اسرائیل کے جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو مارتے جائیں گے، اور جو لڑکیاں ہوں گی انہیں زندہ رکھیں گے، تو یوں ان میں افرادی قوت کم ہوتی جائے گی، مرد کم ہوتے جائیں گے، لڑکیاں زیادہ ہو جائیں گی، تو اس طرح ہم ان پر غالب رہیں گے اور ان کو ہم دبا کر رکھیں گے۔ تو یہ فرعون نے ایک سازش کی کہ بیٹے ماریں گے اور بیٹیاں ہم زندہ رکھیں گے۔ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ والعاقبۃ للمتقین۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، بے شک زمین کا مالک اللہ ہے، وہ اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بنا دیتا ہے، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ یہاں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کی تلقین کی اور کہا اللہ جسے چاہتا ہے وہ زمین کا وارث بنا دے گا۔ یعنی ایک بشارت بھی عطا فرمائی گویا کہ فرعون اور یہ ان کی قوم یہ ہلاکت میں پڑے گی، اور یہ صرف فلسطین نہیں بلکہ یہ مصر کی زمین بھی جو ہے اس کا بھی اللہ تمہیں وارث بنا دے گا، اور تم نے وہ صبر کرنا ہے۔ بہرحال فرعونیوں نے اس طرح کی بہت سی حرکات کی کہ بنی اسرائیل کے بیٹے جو پیدا ہوتے تھے وہ ان کو مارتے تھے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، مگر پھر بالآخر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، اور پھر فرعون اور اس کا لشکر وہ جو غرق ہوا، تباہ ہوا، اس کے واقعے کو بھی آگے بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، چند آیات مبارکہ کا یہ درس ہوا ہے، اور سبق سیکھنے کو یہی ہے کہ جب آدمی ایمان لے آئے تو پھر کسی بھی باطل سے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا دل میں خوف ہو، اور اسلام پر اس کی ایسی استقامت ہو، دین پر اس کی ایسی استقامت ہو، اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ راہ راست صراط مستقیم سیدھی راہ کی طرف جب آدمی چلتا ہے تکلیفیں بھی اسے بہت آتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف پھول ہی پھول اور باغ، پھولوں اور باغ ہی نظر آئیں، کانٹے بھی اسے نظر آئیں گے، تکلیفوں سے بھی گزرنا ہوگا، ان تکلیفوں کو برداشت بھی کرنا ہے، اور استقامت کی دعا بھی مانگتے رہنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ ہم سب کو بھی اللہ پاک ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جہاں کہیں مشکل آئے تو کبھی اپنے ذہنوں میں ایمان کے بارے میں وسوسے پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ سے استقامت کی دعا مانگیں اور صبر کریں۔ اللہ پاک بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن پاک کی اس تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن
قرآن